محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ناز میں اپنی غلامی کا نذرانہ خلوص پیش کریں، اس سے پہلے آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا دونوں عالم کے داتا شہنشاہ کون و مکان دستگیر دونوں جہاں چار اساس درد منداں راحت جان عاشقاں سور سین عارفاں احمد مختار نائب کردگار شافع روز شمار محبوب پروردگار سید ابد قرار گنبد خضرا کی بہار حضور شفیع المذنبین خاتم النبیین راحت العاشقین رحمت للعالمین محب الفقراء محب الغرباء محب الیتامى محب المساکین جان کونین دستگیر دارین مغیث ملوین ماوی عالمین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور نذرانہ درود پاک پیش فرما دیجیے اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد سید البشر بشر لا کالبشر بل هو کالیاقوت فی الحجر صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور نذرانہ محبت پیش فرما دیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد نور الأنوار والسر الأسرار والسيد الأبرار وترياق الأخيار ومفتاح باب اليسار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد ماغدائے مد سلطان در عالم ہستی استو در امتما یا شہ جیلا مدد تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، سبحان اللہ۔ تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر، مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی قسط پہ برسا نہیں جھالا تیرا، کون سی قسط پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ اور میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا۔ اور تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اور ہیں رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، ہیں رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا۔ اور ہمارے دین کی
حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی۔ ایک بار اور نبی علیہ نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ عقیدت پیش کیجیے اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وکما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس رب ذوالجلال والاکرام کا بے انتہا شکر و احسان جس نے محض اپنے فضل خاص اور اپنے لطف و کرم سے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر اپنے مقربین کی غلامی میں قبول فرمایا۔ اور کروڑوں شکر و احسان اس رب منان کا جس نے آج کی اس مجلس 11ویں شریف میں غوث اعظم کے لال شہزادے غوث جیلانی قطب العارفین امام الواصلین شیخ الکاملین عالم ربانی عارف حقانی عطائے غوث جیلانی سیدنا شاہ پیر میراں سید شاہ قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحن میں ہمیں 11ویں کی ان نورانی محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ آج تک کی مجالس مبارکہ میں اور محافل قدسیہ میں نائب رسول اکرم شہزادے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و جانشین مصطفیٰ سیدنا غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب، آپ کے درجات علیہ، آپ کے کمالات ظاہرہ اور آپ کی شان والا شان میں جن کلمات سے ہم نے نذرانہ غلامی پیش کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں ہم آپ برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ سرکار شاہ میراں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل اس بارگاہ ناز کی حاضری کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ یقیناً رب ذوالمنن جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے اور جب کسی بندے کو اپنے انعام سے، اپنی رحمتوں سے، اپنی برکتوں سے جب مالا مال فرمانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو اپنے محبوبوں سے قریب کر دیتا، اور یہ خدا کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کے اتنے قریب کر دیا۔ ہم اس کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ اس دہلیز کے صدقے وہ ہمیں اپنے فضل سے ضرور مالا مال فرمائے گا۔ حضور غوث الاعظم دستگیر پیران پیر میران میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات کے تعلق سے جن مناقبات کو ہم نے آج تک عرض کیا، آج اس کی
اس سال کی 11ویں شریف کی ہماری یہ آخری مجلس ہے۔ آپ یقین مانیں کہ مناقب غوثیہ حضرت غوث جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت، یعنی آپ کی علو شان کا جو ذکر ہے، آپ کی تعریف ہے، آپ کی مدحت ہے، اس کے تعلق سے بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے صالحین، بڑے بڑے عارفین، بڑے بڑے واصلین و کاملین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے لوگ مل کے غوث اعظم کی تعریف کریں تو آپ کے مناقب ختم نہیں ہوں گے۔ بڑے بڑے عارفین نے یہ ارشاد فرمایا، حضرت شیخ کبیر شیخ احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سلطان الاولیاء ہیں، آپ فرماتے ہیں اگر لوگ اپنی انگلیوں پہ آپ کے مناقب کو گنتے رہیں تو لوگ تھک جائیں گے اور غوث کی منقبتیں ختم نہیں ہوگی۔ اور حقیقت ہے کہ جو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال و کمال کا مظہر ہو، جو مظہر صفات مصطفی ہو، اس کو اللہ نے کس شان پر فائز فرمایا ہوگا، اس کو سمجھنے کے لیے تو کسی عارف کا ذہن چاہیے یا اس کی زبان چاہیے، جو کوئی عارف کی زبان ہو، جو کسی واصل کی زبان ہو۔ غوث اعظم وہ غوث اعظم ہیں کہ بڑے بڑے جنہیں سمجھنے سے رہے، اچھے اچھے جنہیں پہچاننے سے اپنی معذرت کا اظہار کرتے ہیں، اور بڑے بڑے اہل علم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اے غوث جلی، آپ کے سر کو تو کوئی کیا سمجھے، آپ کے تلوے کی یہ حالت ہے کہ اولیاء جہاں آنکھیں ملے وہاں تیرے تلوے کی ابتدا ہوا کرتی ہے۔ غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کو ہم نہ سمجھ سکتے ہیں نہ سمجھے ہیں، اسی لیے آپ کے جو 11 اسماء گرامی ہے اس میں ایک اسم گرامی ہے شیخ محی الدین برہان اللہ، دین کو زندہ کرنے والے شیخ، آپ اللہ کی دلیل ہے، خدا کی قدرت کی نشانی اگر دیکھنا ہے تو بغداد والے پیرانے پیر کو دیکھ لیں، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی۔ اللہ یحیی و یمیت، اللہ مارتا ہے جلاتا ہے، اگر اس قدرت الہی کا نظارہ کرنا ہے تو بغداد میں میرا غوث مردوں کو زندگی عطا فرمائے۔ اللہ شافی امراض ہے، بیماریوں کو مٹا دیتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ بحمد اللہ ہم اہل سنت کی دلیل ہے عبد القادر جیلانی۔ اللہ موتی ہے، عطا فرمانے والا، اس کی دلیل دیکھنا ہے تو بغداد کے تاجدار کو دیکھو۔ جس نے غوث اعظم کو دیکھا اس نے خدا کی قدرت کو دیکھا، جس نے غوث اعظم کو جانا اس نے خدا کی قدرت کو جانا۔ آپ کی شان محبوبیت کا اندازہ اگر لگانا ہے تو ایک روایت ملتی ہے اس سلسلے میں، بہت سارے یوں تو آپ کی شان کے تعلق سے ہم عاجز ہیں کہ کچھ کہیں، مگر ایک روایت میں آتا ہے جب آپ کے والد گرامی حضور قبلہ سیدی
امام العارفین و اولیاء الصالحین سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ کا جب وصال مبارک ہوا تو والدہ ماجدہ آپ کو لے کے تشریف لے گئی اپنے ابو حضور کی بارگاہ میں، نانا کے گھر، اور جب آپ وہاں تشریف لے گئی تو غوث جلی رضی اللہ تعالیٰ کے بچپن کا حضرت شیخ سیدنا عبداللہ سومئی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے نانا، وہ بھی عارف ربانی، عالم باکمال، ولی الاولیاء، سیدنا شاہ عبداللہ سومئی رضی اللہ تعالیٰ جو غوث کے نانا ہے، والدہ لے گئی آپ کو، اور جب آپ وہاں رہنے لگے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اس اثنا میں آپ نے دیکھا کوئی خاتون اپنے سر کے اوپر ایک ٹوکرا لیے ہوئے خانقاہ معلیٰ میں اندر گئی اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی روتی ہوئی۔ غوث پاک دوڑے اور دوڑنے کے بعد فرماتے ہیں ٹھہر اے خاتون، یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ پوچھنے کیا سبب ہے؟ کوئی بات یہ ہے کہ یہ تیری سمجھ میں نہیں آئے گا، تو ابھی بچہ ہے۔ کہا ہم بچے تو ہیں مگر تم جہاں گئی تھی میں ان کا نواسا ہوں، میں ان کا نواسا ہوں۔ کہا میں، یہ میرے شیخ کی بارگاہ ہے اور میرا ایک بچہ تھا جس بچے کا کو مرض ہو گیا، بیماری ہو گئی، بہت علاج کرایا، شفا نہیں ہوئی، اور میں یہاں لے کے آئی تھی دعا کے لیے کہ شفا ہو جائے، مگر راستے میں آتے ہوئے یہ بچہ فوت ہو گیا ہے، لہذا میں جب یہاں آئی تو میں نے دیکھا ٹوکرا جب نیچے رکھا اور رکھنے کے بعد اپنے پیر و مرشد حضرت عبداللہ سومئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نے التجا کی کہ سرکار نگاہ کرم فرما دے، توجہ فرما دے۔ انہوں نے کپڑا ہٹایا تو دیکھا مر چکا ہے۔ آپ نے فرمایا جو خدا نے چاہا سو ہو گیا، لے جا صبر کر۔ اب میں اپنے پیر کی بارگاہ میں امید لے کے آئی تھی اور آنے کے بعد مجھے یہ یقین تھا کہ بیٹے کو صحیح سلامت لے جاؤں گی، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی تقدیر پہ راضی ہو جا، قضا و قدر پہ راضی ہو جا۔ حضرت عبداللہ سومئی نے وصیت کی، صبر کی، تلقین کی، مرشد کا حکم تھا تو جا رہی ہوں، اور رو اس لیے رہی ہوں کہ میرے بیٹے کا لاشا میرے سر کے اوپر ہے، اس کے غم کی وجہ سے میں رو رہی ہوں۔ تو آپ نے حضرت غوث پاک فرماتے ہیں آپ نے نہیں کہا کہ آپ اس کو زندہ کر دیجئے، کہا میں نے بڑی عاجزی کی ہے کہ آپ زندہ کر دیجئے، مگر آپ فرماتے ہیں کہ وہاں لوح محفوظ پہ ایسے ہی لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ پر ایسے ہی لکھا ہوا ہے۔ تو غوث پاک بچپنے کے عالم میں ارشاد فرماتے ہیں نانا سے جا کے کہیے حضور میں تقدیر دکھانے نہیں آئی، تقدیر بدلوانے آئی، تقدیر بدلوانے آئی ہوں، یہ کہا۔ اور پھر وہاں جا کر کے جب اپنا معروضہ پیش کیا تو نانا بھی چونک گئے، فرماتے ہیں کہ یہ سکھایا تجھے کس نے ہے، یہ بتایا کس نے ہے۔ اور اس کے بعد میں جب آپ لاٹھی لے کے دوڑے، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت غوث پاک کے پیچھے آپ دوڑنے لگے، آپ کے پیچھے اب غوث اعظم دوڑتے ہوئے تشریف لے جا رہے ہیں۔ راوی فرماتے ہیں شیخ محی الدین اربلی کہ غوث اعظم دوڑتے ہوئے مقبرہ شونیزیہ سے گزر رہے ہیں، قبرستان سے، اور گزرتے ہوئے فرماتے ہیں اے دفینوں نکلو، نانا لاٹھی لے کے آ رہے۔ اور پھر حال یہ ہوا کہ وہاں تو ایک مردہ زندہ ہوا تھا، یہاں سارا قبرستان زندہ ہو کے جا رہا، سارا قبرستان زندہ ہو کے جا رہا ہے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ سومئی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے شہزادے ٹھہر جا، میں نے تیری حقیقت کو پہچانا نہیں تھا۔
وہ غوث اعظم جس کے بچپن میں مرد کلندر حضرت عبداللہ سومئی نہ جان سکے کہ غوث کا مقام کیا ہے. غوث اعظم کی شان وہ شان کہ آپ کو بڑے بڑے اولیاءوں نے نہیں پہچانا، مگر غوث جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا نے بچپن ہی سے احیاء و اموات کی نعمت سے مالا مال فرما دی. جسے چاہیں زندگی عطا فرما دی، جسے چاہیں قضا و قدر پہ اختیار غوث اعظم کا. ہر مردے کو غوث کی بارگاہ سے زندگی ملتی، مگر یقین ہو کہ یہ زندہ کرتے ہیں، مگر ایمان ہو کہ یہاں سے زندگی ملتی. آپ نے وہ واقعہ تو بڑا مشہور ہے جو آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی آپ کی مریدہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اپنے بیٹے کو پیش کرتی، سرکار سے بڑی محبت ہے آپ سے. واقعات بہت مشہور ہیں، مگر حصول برکت کے لیے میں عرض کر دوں کہ جب اس نے عرض کیا آپ کے پاس رکھیے، اس کو محبت ہے آپ کی ذات سے، یہ آپ کی صحبت میں رہے گا، علم دین حاصل کرے گا، اور پھر یہ بھی آپ کی طرح آپ کے فیضان سے مالا مال ہوگا. غوث پاک نے قبول فرمایا اور پھر اسے مجاہدہ، ریاضت، عبادت کی طرف مائل فرماتے ہیں. اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ عورت جب آئی بارگاہ غوث جلی میں تو کیا دیکھتی ہے؟ اس کا بیٹا عبادت اور ریاضت کی وجہ سے دبلا پتلا ہو رہا ہے، اور حضرت غوث اعظم مرغی تناول فرما رہے تھے. اور مرغی تناول فرما کے آپ بیٹھے ہی تھے کہ وہ آئی، اپنے بیٹے کو دیکھا، بارگاہ غوثیہ میں آئی تو بیٹا سوکھی روٹی کھا رہا ہے اور غوث پاک ادھر مرغی تناول فرما رہے تھے. تو اس نے کہا یہ تو عجیب معاملہ ہے، میرا بیٹا کتنا دبلا پتلا ہو گیا ہے اور آپ دیکھیے آپ کی حالت کیا ہے. تو غوث پاک نے ان مرغی کی ہڈیوں کو جمع فرمایا اور پھر اس پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے قومی بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اس رب کے حکم سے کھڑی ہو جا جو مارتا اور جلا دیتا. اور جیسے ہی فرمایا مرغی کی ہڈیاں درست ہو کر کے وہ زندہ ہو گئی. بڑی مشہور ہے یہ روایت، مگر آپ دیکھیے ہڈیوں کو ڈھانچے کو پھر سے نیا زندگی عطا فرما دینا اور پھر سے نئی جان بخش دینا، یہ کس کے ہاتھ میں ہے سوا غوث اعظم؟ یہ کس کے دستے اختیار میں خدا نے دیا ہے؟ حضرت غوث جلی کو رب ذوالجلال نے وہ تصرف اختیار فرمایا، عطا فرمایا کہ آپ اللہ کے اس بخشیدہ تصرف سے جس مردے کو چاہتے اسے زندگی عطا فرما دے. جس مردے کو چاہتے اشیاء کی حیت و حقیقت کی تبدیلی کا اختیار بھی غوث اعظم کو عطا فرمایا گیا. وہ کوئی کرامت ایسی نہیں ہے جو غوث اعظم کو نہ دی گئی ہو. حضرت غوث جلی رضی اللہ تعالیٰ، دیکھیے ایک خاتون حاضر دربار ہے، آ کے عرض کرتی سیدی مجھ پر رحم فرمائیے، میرے شوہر میرے لیے بڑی دشواریاں پیدا کر رہا ہے. بات یہ ہے عرصہ ہو گیا کوئی اولاد نہیں ہوئی. تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے دعا کیا اور پھر لوح محفوظ کو دیکھتے ہیں کوئی اولاد نہیں اس کے نصیب میں. تو حضرت غوث جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے خدا کی بارگاہ میں التجا کی، الہ العالمین اسے 2 بیٹے عطا فرما. جس کے لیے لوح محفوظ میں 1 بیٹا نہیں، اس کے لیے 2 بیٹوں کی التجا جب غوث پاک نے فرمائی تو رب نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب محی الدین، اس کے نصیب میں تو 1 بھی لوح محفوظ پہ نہیں لکھا، آپ 2 کی عرض کر رہے ہیں. تو آپ نے عرض کی مولا تعالیٰ تیرے کرم سے اسے 3 بیٹے عطا فرما، 3 بیٹے عطا فرما. صاحب قلائد الجواہر شیخ یحییٰ الطاسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے 3 کہا کہ عبد القادر اس کے نصیب میں تو 1 بھی نہیں ہے، 3 کی کیا بات؟
آپ کا مولا اسے 4 بیٹے دے دے، 4 بیٹے۔ اب خدائے قدیر نے ارشاد فرمایا عبد القادر یہ چوتھے کا بڑھاوا کیا ہے؟ کہ مولا 5 دے دے، 5 دے دے۔ اب پھر ارشاد ہوا عبد القادر یہ 5 اس کا نصیب میں نہیں ہے، کہ مولا 6 دے دے۔ پھر کہا الہی میرے بندے عبد القادر 6 اس کو نہیں مل سکتے۔ ارشاد فرمایا مولا اس عبد القادر کی حرمت سے اس بندی کو 7 بیٹے عطا فرما دے۔ کہا عبد القادر اب نہ مانگنا، ہم نے اسے 7 بیٹے عطا فرمائے۔ وہ غوث جلی جن کو رب ذوالجلال نے اپنے فضل اور اپنی رحمت سے اپنے محبوب کے صدقے میں محبوبیت کے درجے پہ فائز فرمایا، اور محبوب کی بات ٹالی نہیں جاتی، بات محبوب کی ٹالی نہیں جاتی۔ جو خدا کا محبوب اور خدا کے محبوب کا محبوب، اس لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت غوث جلی کے والد گرامی کے خواب میں آ کر یہ بشارت ارشاد فرمائی تھی، یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا وہو ولیدی و محبوبی و محبوب اللہ ہے۔ اے ابو صالح تجھے اللہ تعالیٰ ایک ایسا بیٹا دے گا جو میرا ولی ہے، میرا محبوب ہے اور میرے خدا کا بھی محبوب ہے۔ یہ جس کے لیے جو عرض کرے گا وہ قبول ہو جائے گی، یہ جس کے لیے جو عرض کرے گا وہ قبول ہو جائے گی۔ اس بندے کو قضا و قدر میں اختیار عطا فرمایا جائے۔ حضرت غوث اعظم قضا و قدر تقدیر کے لکھے ہوئے میں ترمیم کر دینے والے کو عبد القادر کہتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا نے وہ مرتبہ عطا فرمایا، ایک بندے ایک مرید سرکار کی بارگاہ میں آئے اولاد ہی کے لیے، سرکار نے سے وہ عرض کرتے ہیں سرکار ایک لڑکے کی بڑی تمنا ہے، بیٹیاں تو ہیں مگر بیٹا نہیں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے ایک فرزند صالح عطا فرمائے۔ اور پھر جب انہیں غوث پاک نے بشارت دے دی تو خدا نے ان کے گھروں میں خوشیاں عطا فرمائی، خوشی آئی۔ جب خوشی آئی تو جب وضع حمل ہوا تو اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ جب بیٹی پیدا ہوئی تو وہ غسل دے کے کپڑے میں چھپائے ہوئے لے کے آیا، اللہ کے آگے کہتا ہے سیدی میں نے تو بیٹے کی عرض کیا تھا، یہ تو بیٹی ہے، فرمایا اسے اپنے گھر لے جا اور خدا کی قدرت کا کرشمہ دے۔ اور جب آپ نے ارشاد فرمایا مرید گھر گئے اور جب کپڑا ہٹایا تو دیکھا بیٹا ہے۔ یہ اختیار رب ذوالجلال کی طرف سے غوث اعظم کو ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اللہ ہیں، ماشاءاللہ بندہ ہی رہتا ہے مگر وہ اپنے پروردگار کی قدرت کا نمونہ ہوتا ہے جس کو خدا نے عبد القادر کی شکل عطا فرمائی۔ سرکار غوث جلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے تصرف اختیار کی ان نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ اسی لیے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اشیاء کی حقیقت کی تو حقیقت کیا ہے، بندوں کی دستگیری کی تو بات کیا ہے، امت کی مدد کی تو حقیقت کیا ہے۔ غوث اعظم تو وہ ہیں جو دین کو زندگی دینے والے اور جو دین کو زندہ کر دیں۔ کیا عجب کہ ہم جیسے لوگوں کے دلوں پر نظر ڈالیں تو ان مردہ دلوں کو بھی زندگی عطا فرما دے، جنہوں نے ہزاروں مردہ دلوں کو زندگی عطا فرمائی۔ اس بارگاہ میں جو بھی حاضر آیا واقعات اتنے کثرت کے ساتھ ہیں سرکار غوث پاک کے تعلق سے کہ وہاں جانے والا کبھی کوئی محروم لوٹا ہی نہیں۔
حسن نیت سے جانے والا بھی محروم نہیں لوٹا، بد نیتی سے جانے والا بھی محروم نہیں لوٹا۔ ایک صاحب آ گئے تھے، حضرت شیخ سیدنا شیخ ابو عثمان سریفینی یا سیرفینی یا ابو عمر، آپ فرماتے ہیں کہ غوث جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کثرت سے لوگ آتے تھے، امیر بھی آتے تھے، غریب بھی آتے تھے، مالدار بھی آتے تھے، بادشاہ بھی آتے تھے، وزیر بھی آتے تھے، جو آتے تھے وہ نذرانے لے کے بھی آتے تھے، تو بہت شہرت تھی۔ اچھا، ایک عادت کریمہ تھی سرکار غوث پاک کی، اور وہ کیا تھی؟ ہر روز ایک نیا لباس پہنتے تھے اور شاہانہ لباس پہنتے تھے۔ صاحب قلائد الجواہر شریف فرماتے ہیں ہر روز نیا جوتا پہنتے تھے، اور وہ بھی آج پہنا کل نکال دیا۔ ہر روز ایک نیا جوتا، ہر روز ایک نیا بہترین لباس۔ آپ کے خدام جب بازار میں آپ کا لباس خریدنے کے لیے جاتے تھے تو خلیفہ وقت کے خدام اسے دیکھ کے یہ کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے بادشاہ سے بھی مہنگا لباس ہے۔ کس کے لیے لے جا رہے ہو؟ کہ یہ غوث اعظم کے لیے لے جا رہے ہیں۔ مگر ہماری طرح وہ جمع کھوری نہیں کرتے تھے، ہماری طرح ان کے دل ہماری بند مٹھیوں کی طرح نہیں تھے۔ راوی فرماتے صاحب قلائد الجواہر شیخ یتاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہر روز ایک نیا لباس پہنا اور شام کو اتار کے کسی بھی غریب کو بلا کے عطا فرما دیا کرتے تھے۔ ہر روز ایک نیا جوتا خریدتے تھے اور ہر روز ایک جوتا کسی غریب کو عنایت فرما دیا کرتے تھے۔ اتنا شاعانہ تھا کہ بادشاہ وقت کی بھی آنکھیں اسے دیکھ کے چندی آ جاتی تھی۔ غوث اعظم تو شہرت بڑی تھی کہ جتنی بڑی خانقاہ معلیٰ ہے مال بھی اتنا ہوگا۔ یہی سوچ کے ایک صاحب گھس آئے، واقعہ بڑا مشہور ہے۔ رات کی تاریکی ہے، باہر گئے غوثیت میں حجرے غوثیہ میں گھس گئے، کس نیت سے؟ چوری کی نیت سے۔ جب چوری کی نیت سے گھسے تو راوی کہتے ہیں وہاں تھا تو کچھ نہیں، بہت ٹٹولا کچھ نہیں ملا، نکلنے لگے تو روشنی بھی چلی گئی، اور جس دروازے سے جاتے دیوار ہی لگتی، نہ کھڑکی ہے نہ دروازہ ہے، ہر چہار دیواری میں ٹٹول ٹٹول کے تھک گئے تو بیٹھے کونے میں خیر سے، جو مشیت الہی پہ چھوڑ دیا۔ غوث پاک اپنے مصلی پر محض عبادت ہے، اور اسی عالم میں دروازے پہ دستک ہوئی، فرمایا کون؟ کہا انا بلیام بن بلقان، میں خضر علیہ السلام۔ فرمایا کیوں آئے؟ کہ حضور فلاں علاقے کے ابدال کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے لیے ابدال کو کوئی ابدال تجویز فرما دے۔ ارشاد فرمایا صبح اس کا انتخاب ہو جائے گا کہ حضور صبح تک اس علاقے کی ذمہ داری کس کے پاس رہے گی؟ ابدال ضروری ہے۔ تو غوث پاک فرماتے اندر آ جاؤ۔ اندر آئے، کہا میرے کونے میں ایک ابدال بیٹھا ہے، میرے کونے میں ایک ابدال بیٹھا، اٹھا لاؤ۔ حضرت خضر نے اسے اٹھایا اور اس کی بارگاہ میں پیش کیا۔ کیا لینے آیا تھا؟ کیا لے کے جا رہا ہے؟ کیا لینے آئے تھے؟ بری نیت سے بھی اگر غوث کے پاس آئے گا تو کچھ نہ
کچھ لے کے جائے گا. اسی لیے میرے شیخ حضور شیخ الاسلام فرماتے نادان جو تیرا دعویٰ ہے کہ غوث کی چادر پکڑنے سے کچھ نہیں ملتا، ایک بار جھوٹی ہی پکڑ لے، تجھے پتا چل جائے گا کہ کیا ملتا. اسی لیے دوستو جب یہ واقعہ میری نظر سے گزرتا ہے تو مجھے ایک بڑی ہی رحمتوں والی ایک روایت یاد آتی کہ جب حضرت غوث جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اگر کوئی چور بری نیت سے جائے تو میرے شیخ حضور شیخ الاسلام کے قول کے مطابق کیا ملے گا؟ آدمی جہاں جائے گا تو جس کے وہاں جو ہوگا وہی ملے گا. اور غوث پاک کے یہاں ولایت و قطبیت کے سوا رکھا گیا ہے. ولایت و قطبیت کے سوا رکھا کیا ہے؟ وہ بندوں کے رشتے کو مولا سے جوڑنے آئے تھے، تو اگر چور بھی ہوگا تو خدا کا محبوب بنا دیا جائے گا. اور حضرت غوث جیلانی کی بارگاہ میں اگر کوئی بدنیتی سے گیا ہے تو بھی غوث پاک نے اس کی نیت کو نہیں دیکھا، اپنے باب کرم کو دیکھا، اپنے باب کرم کو دیکھا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب غوث جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر کوئی چوری کی نیت سے جائے تو ولی ہو جائے، تو جو اچھی نیت سے جائے گا وہاں جانے والا اگر بلائی کی نیت سے جائے، خیر کی امید لے کے جائے. جب یہ روایت میں پڑھتا ہوں تو مجھے اکثر ایک روایت یاد آتی، اور وہ روایت کیا ہے کہ جب ہمارے پیر اور ہمارے میر، ہمارے آقا، ہمارا لجپال دستگیر خواجہ خواجگان مرشد ہندوستان سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ جب اجمیر معلیٰ کے لیے آئے مدینہ شریف سے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انار میں یا سیب میں ہندوستان تک کا سارا نقشہ اور ہندوستان کے اندر خانقاہ معلیٰ کا نقشہ اور وہ جو مرزا جس وقت جو اس وقت عرش معلیٰ بنا ہوا ہے وہ اجمیر، اس کا نقشہ جب میرے رسول نے دکھایا غریب نواز کو، اور جب مدینہ شریف سے بھیجا تو راستے میں غریب نواز رکے بغداد شریف، اور جب بغداد شریف رکے تو سرکار غوث جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ حضرت غوث جیلانی کو اپنے حجرے میں 57 رات دن اپنے ساتھ رکھا. کتنے دن؟ 57 رات دن تک غریب نواز کو اپنے ساتھ حجرے میں رکھا. اب دینے والا جانے یا لینے والا جانے، اب دینے والا جانے یا لینے والا جانے، مگر اس عطا کی ایک جھلک اگر آپ کو دیکھنی ہے تو یہ دیکھ لو کہ ہندوستان میں بڑے بڑے ولی آئے، بڑے بڑے صاحب کمالات آئے، بڑے بڑے صوفیاء اور اولیاء آئے، مگر نام کا جھنڈا تو میرے غریب نوازی کا چلتا ہے. یہ سکہ غوث اعظم نے دیا ہے، یہ جھنڈا غوث اعظم نے دیا. اچھا جب تشریف لا رہے تھے ہمارے مولا سیدنا خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ تو آپ نے بھی عرض کیا تھا حضور آپ بھی چلیے. غوث پاک سے روایت میں یہ بات ہے کہ سرکار غریب نواز نے عرض پیش کی تھی کہ سرکار غوث جیلانی آپ بھی چلیے. کہا اے معین الدین مجھے یہاں کے لیے نامزد کیا ہے، تجھے ہند کے لیے نامزد کیا ہے. البتہ یہ روایت بڑی معتبر، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جب غوث پاک کی بارگاہ سے آپ چلے تو کہا ہم تو نہیں آ سکتے، میرے بیٹے کو لے جاؤ.
اپنے ایک فرزند کو آپ کے ساتھ کیا سیدی عبدالوہاب رضی اللہ تعالیٰ. سرکار غوث جلی نے اپنا بیٹا دیا اور اپنے بیٹے کے ساتھ میں ایک اور نعمت دی، اور اس میں ایسی کرامت ہوئی کہ دنیا کی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی تب میرے خواجہ کی اس کرامت کا بیان کیا گیا. ایک ایسی نعمت عطا فرمائی، کیا دیا؟ کاسا. سرکار غریب نواز کو غوث جیلانی نے کاسا دیا. اور میں نے تو ایک روایت میں پڑھا ہے کہ جب اجمیر میں سب بند کر دیا گیا تو غریب نواز کا وہ ساتھی جس کو غوث پاک نے اپنا نور نظر بنا کے بھیجا تھا وہی گئے تھے انا ساگر کی انا کو توڑنے کے لیے. حضرت غوث پاک وہیں سے کہہ رہے ہیں کہ معین الدین تم جہاں جاؤ گے میری کرامتیں تمہارے ساتھ رہیں گی. حضرت سرکار سیدنا شاہ عبدالوہاب نے لے کے، ایک روایت میں یہ بات ہے، دوسری روایت میں خادم ہے، مگر میں نے پڑھا یہ ہے کہ حضرت سرکار عبدالوہاب کو بھیجا. جانے والا انا ساگر کو بلانے والا غوث کا بیٹا ہو، اور جو کاسا ہو وہ بھی غوث اعظم کا ہو، تو یہ انا ساگر کی حقیقت کیا ہے؟ اگر سارے عالم ساگر کو بلاتے تو ایک کاسے میں وہ سمیٹ دیا جاتا ہو. وہ غوث اعظم جس کو اللہ نے یہ طاقت دی ہو، جس کا کاسا انا ساگر کی انا توڑ دے، اور جس کا بیٹا انا ساگر کو بلا لے. یہ حال ہے غوث اعظم کا. تمہیں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب توڑ جائے تو ولی ہو جائے. اور غوث اعظم کی بارگاہ میں غریب نواز جائے اور 57 رات دن رہے اور نیت میں بھی خلوص ہو، اور رشتہ داری خالہ زاد بھائی ہو یا ماموں زاد بھائی ہو، اختلاف روایت، تو اگر اتنی رشتہ داری بھی ہو، ایسی دلداری بھی ہو، تو کرم نوازی ایسی ہوگی کہ معین الدین اب ہندوستان میں قیامت تک ولی آتے ہی رہیں گے. مگر ہر خواجہ کا ہم نے تجھے خواجہ بنایا ہے. خواجگی ناز کرے وہ ذات غریب نواز کی ہے، اور عطائیں ناز کرے وہ ذات غوث جیلانی کی ہے. غوث الاعظم کو خدا نے وہ غوث الاعظم بنایا کہ آپ کو اللہ نے عطاؤں کا سر چشمہ بنایا. نعمتیں عطائیں آپ کے دروازے پہ ہاتھ باندھے ہوئے کھڑی رہتی.